دکھا دیا گیا ہے، جبکہ وہیں پر دوسری طرف ستارہ اور جہانگیر کا بھی انجام بہت ہی برا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ستارہ اور جہانگیر جس ہوٹل میں رہ رہے ہیں وہاں پر اس کے ملازموں اور مالک کو اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ لڑکی اور لڑکا دونوں میاں بیوی نہیں ہیں بلکہ گھر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ ہوٹل کے مالک کو اس کا ملازم آ کر یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس بہت سا روپیہ پیسہ ہے، تو یہ بات سنتے ہی وہ لوگ تو کہیں گے کہ ان لوگوں سے وہ سارا پیسہ جو ہے وہ نکلوانا ہی پڑے گا، جبکہ زبیر جس کی جان تو بچ چکی ہوتی ہے لیکن وہ نہ تو ٹھیک طریقے سے چل پھر سکتا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ اب زبیر کا تو صدمے سے پہلے سے ہی برا حال ہوتا ہے کہ آخر بیٹھے بٹھائے اسے یہ سب کچھ کیا ہو گیا اس کے ساتھ، اور جب وہ اس بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کرے گا تو اس کے سامنے جیسے ہی ستارہ کی حقیقت آئے گی اسے تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اس کی ستارہ اس کے ساتھ اتنا برا بھی کر سکتی ہے۔ پہلے تو زبیر کے گھر والے زبیر سے یہ ساری بات چھپا رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ صدمے سے زبیر کو پھر سے کچھ اور ہو جائے، کیونکہ پہلے ہی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن زبیر جب مسلسل ستارہ ستارہ پکار رہا ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ ستارہ کہاں ہے، تو انہیں یہ حقیقت بتانی ہی پڑے گی کہ ستارہ تو ایک فراڈ لڑکی تھی اور وہ جہانگیر کے ساتھ بھاگ چکی ہے، اور اس نے شادی تو تمہارے ساتھ دولت کی وجہ سے ہی کروائی تھی۔ اور جب زبیر کی اماں زبیر کو یہ بات بتاتی ہے کہ تمہیں زہر بھی ستارہ نہیں دیا تھا، تو پہلے تو زبیر کے لیے اس بات کا یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ شاید اماں اور سدرا جو ہے وہ ستارہ سے دشمنی میں یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں اور اس کے دل میں نفرت پیدا کر رہی ہیں، لیکن پھر زبیر کو وہ بات یاد آ ہی جاتی ہے کہ جس دن اس کی حالت خراب ہوئی تھی اس دن ستارہ نے اس کو دودھ پلایا تھا، اور شاید دودھ میں ہی اس نے زہر ملا کر اسے پلا دیا ہوگا، اور اب تو زبیر کو یقین آ جاتا ہے اور زبیر کو بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے ستارہ جیسی لڑکی سے محبت کی ہی کیوں، کیونکہ اس نے تو اسے اتنی زیادہ محبت دی تھی اور ستارہ نے اس کا یہ صلہ دیا کہ اسے مارنے کی ہی کوشش کر دی، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہانگیر کے ساتھ ہی گھر سے بھاگی ہے تو پھر اسے وہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے، وہ سارا منظر جب ستارہ اور جہانگیر کو اس نے ایک ساتھ کئی دفعہ دیکھا تھا لیکن اپنی شرمندگی کی وجہ سے ہی چپ ہو گیا تھا کہ اگر اس نے گھر والوں کو بتایا تو الٹا اس کی ہی انسلٹ ہوگی کہ اس کی بیوی ایسی ہے، کیونکہ پہلے ہی زینت جہانگیر کے بارے میں یہ انکشاف کر چکی تھی کہ جہانگیر ایک اچھا انسان بالکل بھی نہیں ہے، لیکن تب تو زبیر کی آنکھوں پر اس کی ماں اور بہن کی محبت کی پٹی بندھی تھی اور ستارہ کی محبت کی بھی، اور تب اسے زینت ہی بری لگ رہی تھی، اور ابھی تو زبیر کے ساتھ اور بھی برا ہوگا کیونکہ اس کی ماں تو اس کا خیال رکھے گی ہی لیکن سدرا تو بالکل بھی اس کا خیال رکھنے والی نہیں ہے، کیونکہ اسے تو زبیر پر ہی غصہ ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اگر ستارہ اس گھر میں ہوتی ہی نہ تو جہانگیر اس کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ نہ کرتا، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ جہانگیر کا تو کام ہی یہی تھا، لڑکیوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا اور انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے زیور اور پیسہ لے کر بھاگ جاتا ہے، لیکن جہانگیر کو بھی اب اس کی سزا ملنے ہی والی ہے اور ستارہ کو بھی، کیونکہ ہوٹل کے جو مالک ہے وہ تو مل کر اس کا سارا پیسہ ہڑپ کرنے والے ہیں، کیونکہ جس بیگ میں انہوں نے اپنے پیسے اور زیورات چھپا کر رکھے ہوتے ہیں وہ لوگ تو نکال لیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دوسرے کمرے میں شفٹ کر رہے ہیں۔ جب ستارہ اور جہانگیر وہ کمرہ دیکھنے کے لیے جائیں گے تب وہ لوگ پیچھے سے ان کے سارے روپے پیسے نکال لیں گے، تب ان دونوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ وہ کیا کریں، کیونکہ ستارہ کو تو لگے گا کہ جہانگیر اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اور جہانگیر کو لگے گا کہ ستارہ نے کہیں نہ کہیں یہ پیسہ غائب کر دیا ہے، کیونکہ جو عورت اپنے شوہر کو زہر دے سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ جہانگیر کو تو پہلے سے ہی ستارہ پر شک ہوتا ہے کہ یہ لڑکی تو بہت چالاک ہے، اس کے لیے تو قتل کرنا کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں، اور اب جہانگیر کی سمجھ میں جب کچھ بھی نہیں آئے گا تو وہ ستارہ کو ہی بیچ دے گا، کیونکہ ستارہ تو خود اسے کہتی ہے کہ مجھے اپنے گھر لے چلو کیونکہ تمہارے گھر میں تو ساری سہولیات میسر ہوں گی نا، تو اب یہاں پر جہانگیر پہلے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ میرے گھر والے تو تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ تو ہمیں گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیں گے، تو ستارہ کہتی ہے کہ تم اپنی پراپرٹی کا دعویٰ کر دو تو وہ لوگ تمہیں گھر پر رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے جہانگیر ستارہ کو اپنی باتوں کے جال میں الجھا کر اسے بیچ ڈالے گا، یوں یہاں پر ستارہ کا انجام تو برا ہونے ہی والا ہے۔ دوسری جانب زبیر کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا، کیونکہ جب اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو آوازیں دیتا ہی رہ جائے گا سارا دن، نہ تو اس کی اماں اس کی سنے گی اور نہ ہی سدرا، کیونکہ سدرا تو اس سب کا قصوروار
اپنی ماں کو سمجھنے کی بجائے وہ تو زبیر کو ہی سب چیزوں کا ذمہ دار ٹھہرا دے گی، جبکہ زینت تو کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچ جائے گی، کیونکہ اگر زبیر اور اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا ہوتا تو اسے اپنے ہنر کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کتنی ٹیلنٹڈ ہے، اور یہاں پر زینت تو کامیاب ہو جائے گی۔ اور اب جیسے ہی زبیر اور اس کے گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ زینت تو اتنی مالدار ہو چکی ہے تو وہ اس کے پاس جائیں گے معافی مانگنے کے لیے، کیونکہ ان کے گھر میں تو فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔